السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عربی کی حضرت علی سے ملاقات ہوئی اور اس نے جو سوالات کیے تو حضرت علی نے بڑی عقل مندی سے ان کا جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تقریباً 10 دن بعد ایک عربی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ اس عربی نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ اس عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر افسوس کرتے ہوئے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت علی مرتضیٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ رسول اللہ کے وصی ہیں۔ اس عربی نے آپ رضی اللہ عنہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے السلام علیکم کیا۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس عربی کو اس کے نام سے پکارا۔ جب حضرت علی نے عربی کا نام پکارا تو عربی آپ کے منہ سے اپنا نام سن کر بہت حیران ہو گیا اور وہ حضرت علی سے پوچھنے لگا کہ آپ رضی اللہ عنہ کو میرے نام کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا ہے، جبکہ میں تو آپ سے پہلے کبھی ملا بھی نہیں اور آپ مجھے جانتے نہیں، تو آپ نے مجھے کیسے میرے نام سے پکارا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام اور تمہارے حال کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ آپ یعنی حضرت علی نے فرمایا تمہارا نام مضر ہے، تم عرب سے تعلق رکھتے ہو، تم نے اپنے قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا کہ جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن ہوں گے اور اس کی گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ شخص خچر پر سواری کرے گا، اپنے کپڑوں اور جوتوں کو خود پیوند لگائے گا، زنا، شراب، سود خوری اور ناحق قتل کو حرام قرار دے گا۔ وہ خاتم الانبیاء ہوگا اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا۔ وہ شخص بیت اللہ شریف کا حج کرے گا، نماز پنجگانہ ادا کرے گا۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور تم اس کی تصدیق کرو۔ پھر تمہاری قوم نے تمہاری ان سب باتوں کو سن کر تمہیں قید میں ڈال دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو تیری قوم اسلام سے غرق ہو گئی اور تجھے اس وقت قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی۔ پھر اے عربی کہ تیرے کانوں میں ایک غیبی آواز آئی کہ اے مضر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال فرما چکے ہیں، تو ان کے صحابہ کرام سے ملنے مدینہ منورہ جا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر۔ اس عربی نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبانی تمام حال سنا، جو کہ بالکل سچ تھا، کیونکہ حضرت علی جو کچھ فرما رہے تھے اور جو کچھ حالات انہوں نے عربی کے بولنے سے پہلے ہی اسے بتا دیے تھے، وہ تمام واقعات لفظ بلفظ سچ تھے، تو اس عربی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ میں آپ رضی اللہ عنہ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں انشاءاللہ تمہارے تمام سوالوں کے مکمل جواب دوں گا۔ اس عربی نے پہلا سوال پوچھا کہ وہ کون سا نر ہے کہ جس کا باپ اور ماں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پھر پوچھا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ حضرت حوا ہیں۔ اس کے بعد اس عربی نے پوچھا کہ
وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا، یعنی وہ کون سا انسان دنیا میں آیا کہ جس کا باپ نہیں تھا؟ تو آپ حضرت علی نے ارشاد فرمایا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے صاحب قبر کو سیر کروائی؟ حضرت علی نے فرمایا وہ مچھلی کہ جس کے پیٹ میں حضرت یونس زندہ رہے اور وہ پیٹ اس کا ایک قبر کی مانند تھا، لیکن اس میں حضرت یونس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا اور وہ مچھلی انہیں اپنے پیٹ میں لیے 3 دن تک پھرتی رہی۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک بار کھایا مگر دوبارہ نہیں کھایا؟ تو آپ یعنی حضرت علی نے فرمایا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے کہ جس نے سانپ بن کر فرعون کے تمام جادوگروں کے جادو ہضم کر ڈالے۔ عربی حضرت علی کے تمام صحیح جوابات کو سن کر حیران پریشان تھا، لیکن اس کے باوجود اس عربی نے مزید حضرت علی سے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس عربی نے پھر حضرت علی سے پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے جہاں ایک مرتبہ سورج کی کرنیں پڑی تھیں اور دوبارہ وہاں پر سورج کی شعاعیں نہیں پہنچ سکی؟ تو حضرت علی نے فرمایا دریائے نیل کی وہ سطح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی دریا کے درمیان میں ماری تو دریا کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے اور بیچ میں سمندر میں صاف راستہ نظر آ گیا، جس پر ان کی قوم ان کے ساتھ سمندر کے بیچ میں چل کر سمندر پار کر گئی تھی اور فرعون کی قوم نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس دریا میں غرق ہو گئے تھے۔ اس عربی نے یہ سن کر حیرانی کا اظہار کیا اور اس نے مزید سوال پوچھا کہ وہ کون سا پتھر ہے کہ جس سے ایک جاندار پیدا ہوا تھا؟ حضرت علی نے فرمایا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے سمجھا کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائش کی کہ اگر تو سچا ہے تو اس اونٹنی سے اس پتھر سے ایک حاملہ اونٹنی پیدا کرنے کا معجزہ دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر سے حاملہ اونٹنی نکالی تھی اور جس کی ان کی قوم نے کونچے کاٹ ڈالی اور اللہ کی حکم عدولی کی تو ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ سن کر عربی بہت حیرت زدہ رہ گیا۔ مزید اس عربی نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ کون سی عورت ہے کہ جس نے 3 ساعت میں بچہ پیدا کیا تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ نیک بی بی حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ اس عربی نے پوچھا کہ وہ کون سے 2 دوست تھے جو کبھی دشمن نہیں ہوتے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جسم اور جان کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ اس عربی نے مزید سوال کرتے ہوئے پوچھا وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو کبھی زندگی میں آپس میں دوست ہو ہی نہیں سکتے؟ آپ حضرت علی نے ارشاد فرمایا زندگی اور موت کبھی آپس میں دوستی کر ہی نہیں سکتے۔ اس عربی نے مزید حضرت علی سے پوچھا کہ شے کیا ہے اور لاشیں کیا ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا مومن شے ہے اور لاشیں کافر ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ عورت کے رحم میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے، یعنی جب بچہ پیٹ میں بنتا ہے تو اس کا سب سے پہلے کون سا ایسا اعضا ہے جو پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا انگشت شہادت، یعنی شہادت کی انگلی ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے بنتی ہے۔ اس عربی نے پوچھا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز مٹی ہوتی ہے، یعنی انسانی جسم میں ایسا کون سا اعضا ہے جو سب سے آخر میں گل سڑ جاتا ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا بندے کے سر کی ہڈی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس عربی کے سوالات کے تمام جواب دے ڈالے
تو اس عربی نے بے اختیار حضرت علی کا ماتھا چوم لیا، چونکہ وہ پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سوالات پوچھنے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اس لیے حضرت علی اس کو پہچان گئے اور آپ نے لفظ بلفظ اس کے ہر سوال کا جواب دے ڈالا۔ یہ تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کا علم جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اور مزید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی کے بارے میں آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔